تھا تو اس کے آگے کی آیت ہے کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فمن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ یہ 3 آیتیں ابھی میں نے پڑھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مال، جو مال غنیمت کہہ لیجئے یا مال فے جو ہے، جو ہوگا وہ ان کو ملنا چاہیے۔ حقدار زیادہ وہ ہیں جو ہجرت کر کے آئے تھے اور اپنے گھر بار سب کو لٹا کر آئے تھے، تو وہ فقیر ہو گئے تھے۔ فقراء یعنی وہ فقراء غریب مہاجرین جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے تھے، اپنے مال ان سے چھین لیے گئے تھے، اور وہ اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کو تلاش کرنے کے لیے یہ سب انہوں نے ہجرت کی تھی، اور اللہ اس کے رسول کی مدد کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور ان کی سچائی کے اور ان کے سچ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ یہی لوگ ہیں جو سچائی کے علامت ہیں۔ اور پھر دوسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے اپنے گھروں کو کھول دیا، ٹھکانہ بنا دیا مہاجرین کے لیے، اور انہوں نے اپنے اس طریقے سے یہ کیا کہ جو ہجرت کر کے آئے تھے مہاجرین کی آمد سے پہلے تو وہ ایمان لے آئے تھے، اور اس کے بعد جب انہوں نے مہاجروں کو آنا ہوا تو انہوں نے اپنے گھروں کو کھول دیا، اور وہ ان ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے تھے، اور ان کے دلوں میں ان کے دلوں میں کبھی کوئی تنگی محسوس نہیں ہوتی تھی، یعنی ان کی کوئی حاجت جب تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اور جو کچھ بھی ہو ان کو دے دیا جاتا، اور اس کو دینے میں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور بلکہ اپنے آپ کو ترجیح دے کر، اپنے آپ پر ان کو ترجیح دے کر ایثار سے کام لیتے، چاہے ان کے اوپر مشقت گزرتی ہو، سخت وقت گزرتا ہو، یعنی ان کی جو حالات ہیں اس میں یعنی ان کو بہت ہی فراوانی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ان کو ترجیح دیتے تھے اپنے اوپر، اور ان کے گھر کھول دیے تھے، دل کھول دیے تھے، اور ان کو وہ بہت ہی محبت کے ساتھ، ایثار کے ساتھ ان کو اپنے ہاں جگہ دیتے تھے۔ اور بات یہ ہے کہ جس کے نفس کی کنجوسی، جو نفس کنجوسی پہ اکساتا ہے، اگر کوئی اس سے بچا لیا گیا تو یہ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے جو ان کے بعد ہے، جو لوگ ان کے بعد آنے والے ہیں، یعنی وہ اس وقت سے لے کے آج تک ہوں گے، ہمارے ساتھ تک ہوں گے۔ تو یہ گروہ کیا کرتا ہے؟ ان کا معاملہ مہاجرین اور انصار کے ساتھ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ان بھائیوں کو ہمیں معاف کر دیں، اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے گئے، اور ہمارے دل میں ان کی طرف سے کوئی کینہ نہ رکھ، کسی قسم کا کوئی کھوٹ میل اور کوئی یہ کسی قسم کی دشمنی، کسی قسم کی ان سے نفرت، یہ ہمارے دل میں نہ رکھ، جو لوگ ایمان لائیں ان کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ آپ تو بہت ہی مہربان ہیں، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو بات چل رہی تھی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں کا شروع میں تذکرہ کیا ہے۔ ایک تو وہ تھے جو مہاجرین تھے، جو مکے سے ہجرت کی تھی انہوں نے صرف اللہ کی خاطر، یعنی وہ مکے میں آباد تھے، بہرحال جو کچھ بھی حالات تھے ان کے، لیکن ایسے گئے گزرے بھی نہیں تھے، ان میں اچھے خاصے لوگ تھے، کسی کا گھر تھا، کسی کی جائیداد تھی، کسی کی تجارت تھی، اور کسی کا کوئی نہ کوئی رشتہ داروں سے سہولت تھی، لیکن جب وہ نکلے ہیں تو ان کی دشمنی اس حد تک ان سے نبھائی گئی کہ ان لوگوں نے ان کے گھر چھین لیے، ان سے ہاتھ میں کچھ سامان لے کے نکل رہے تھے تو وہ تک لے لیا گیا ان سے،
اور ظاہر ہے کہ جب یہاں آئے تو وہ ہاتھ میں سرمایہ کچھ نہیں کہ کوئی نیا گھر خرید لیں، یہاں ٹک سکیں، تو ایک طرح سے وہ فقیر ہو گئے۔ تو یہاں پر یعنی فقیر کا مطلب یعنی اس معنی میں نہیں تھا کہ وہ فقیر تھے، بلکہ اس معنی میں کہ جب سب لٹ گئے تو وہ فقیروں کی صف میں آ گئے تھے۔ اور اسی لیے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا تو مکہ کے فتح ہونے کے بعد ان کے گھر دوبارہ دلوا سکتا تھا، نبی کریم دلوا سکتے تھے جن کو نکالا گیا تھا، لیکن آپ نے وہاں پر ان سے کہا کہ بھئی تم 3 دن سے زیادہ نہیں رہو گے یہاں پر، اور ان کے گھروں کا کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا۔ تو اب اس کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ مثلا یہی آگے کے لیے بھی سنت ہو سکتی ہے، اور اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ جیسے ایکسچینج ہوتا ہے، مثلا آپ کو معلوم ہے کہ جب ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم ہوئی تھی تو اس زمانے میں جائیدادوں کا تبادلہ بھی ہوا تھا کہ کسی نے وہاں لے لی تو یہاں بھی اس کی چھوڑ دی یا اس کو ہوا۔ تو اگر کوئی ایسا نظام ہوتا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ نہیں ملتا ہے تو ایک طرح سے گویا ہجرت کرنے والے نے اپنی وہ ساری چیزیں قربان کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے کہ اگر کوئی ہجرت کر کے نکلے گا تو ہم اس کو اور زیادہ گنجائش سے نوازیں گے، کہ قرآن میں یہ آیت ہے کہ ہم ان کو اگر وہ ہمارے دین کی خاطر ہمارے لیے نکلے ہیں تو ہم ان کو زمین کی وسعت میں پھیلا دیں گے، زمین کی گنجائشیں ان کو دیں گے۔ تو بہرحال یہ اپنے گھروں سے نکالے گئے تھے، اور ان کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک بنی نذیر کا علاقہ فتح نہیں ہوا تھا اس وقت مہاجرین کے لیے گزر بسر کا کوئی مستقل ذریعہ نہیں تھا، تو اب ان کو حکم دیا گیا کہ جو مال فے ہاتھ آیا ہے اس میں سے عام مساکین، یتیم اور مسکین کا تو حق ہے، لیکن جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے ان کو بھی دیا جائے۔ تو یہ آتا ہے کہ آپ نے بنی نذیر کی بعض جائیدادیں جو تھیں مہاجرین میں تقسیم کر دی تھیں، اور جو نخلستان انصار جو تھے بنیادی طور پر انصار کسان تھے، زراعت پیشہ تھے، اور مہاجر جو تھے وہ تجارت پیشہ تھے۔ تو شروع میں تو انصار نے یہ کہا کہ ایسا ہے ہمارے پاس 2 باغ ہیں، آپ ایک باغ آپ دیکھ بھال کر لیجئے، ہم نوکر وغیرہ آپ کو دے دیں گے۔ تو وہ اس سے گزارا کرتے تو جب وہ گھر دے دیے تو انہوں نے وہ نخلستان انصار کو واپس کر دیے، یعنی ان مہاجرین نے یہ کہا کہ ہمیں آپ کی الحمدللہ مدد کی ضرورت نہیں رہی، تو واپس کر دیے گئے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قیامت تک جو لوگ بھی مسلمان ہونے کی وجہ سے جلا وطن ہو کر کسی مملکت میں پناہ لیتے ہیں، کسی مملکت میں پناہ لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ان کو بسانا اور ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل بنانا اس ملک کی حکومت کی فرائض میں سے، یعنی یہ بہت اہم بات ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یعنی یہاں پر بھی دیکھیے ان ملکوں میں یہ چیز ہے کہ کوئی باہر سے آتا ہے تو یہ اس کو کچھ نہ کچھ شروع میں کچھ گھر دیتے ہیں، کچھ مطلب کرائے کا گھر دے دیتے ہیں، کچھ اور چیزیں دیتے ہیں۔ یہ تو اصلاً اسلام کی مطلب یہ کہ بنیادی طور پر ذمہ داری تھی کہ حکومت جو اسلامی حکومت ہو یا مسلمانوں کی حکومت ہو، اس کے بعد ایک فنڈ ایسا ہونا چاہیے جو باہر سے آنے والوں کو وہ کرے۔ اب یہاں پر یعنی جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے ہم آنے نہیں دیں گے کہ ہم ان کو کچھ دیں، ہمارے ملک میں تو سرحدیں بند ہیں، ہم باہر سے نہ کسی کو آنے دیں گے نہ کسی کو داخل ہونے دیں گے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اب آج کے زمانے میں چونکہ ایک ہماری جو حکومتیں ہیں وہ نیشنل حکومتیں بن گئی ہیں، کہ مختلف قومیں ہیں اور قوموں کو ہی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا ہی حق ہے کہ ہم اس ملک میں ہم ہی مطلب یہ ہے کہ جو کچھ وسائل ہیں اس کے ہمارا اس کا رہنا چاہیے، ہم دوسروں کو اس میں شریک کیوں کریں۔ لیکن اگر واقعتاً اسلامی حکومت ہو تو اسلامی حکومت میں گویا جو مسلمان دوسرے ملکوں سے ہیں، مظلوم ہیں، اور وہ کسی وجہ سے وہاں سے نکال دیے جاتے ہیں، تو یہ مسلمان ملکوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو یعنی 2 ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان ملکوں کو ان ملکوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہاں پر اس کو روکنا چاہیے، ان پر دباؤ ڈالنا چاہیے، ان پہ اقتصادی طور پر، مختلف سیاسی طور پر مختلف طریقے سے ان پہ دباؤ ڈالیں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے اور اگر وہ نکال ہی دیے جائیں تب بھی بہرحال ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کی مدد کریں، ان کی آباد کاری کے لیے کچھ نہ کچھ کریں، اور اس کے لیے گویا جو مال فے ہے وہ اس کو باقاعدہ اس میں سے ایک فنڈ اس میں رکھا جائے گا۔ اس کے بعد پھر یعنی اس میں دیکھیے بڑی خوبصورت بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مہاجرین کی تعریف کی ہے
وہ تین باتیں بتائی ہیں. ایک تو یہ کہ یقیناً وہ یہاں آئے تو اللہ کے فضل کو تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں. تو تاجر تھے. تو عبد الرحمن ابن عوف کا آتا ہے کہ جب ان کے انصاری بھائی تھے انہوں نے کہا یہ میرا گھر ہے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ 2 گھر تھے. تو انہوں نے کہا ایک گھر میں آپ کو دے دیتا ہوں, یہ ایک گھر آپ میرا رکھ لیں, یہ آدھا گھر میں آپ کو اپنا دے دیتا ہوں. اور انہوں نے تو اس حد تک کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ آپ اگر آپ کو شادی کی ضرورت ہے تو میری ساتھ ایک بیوی ہے, میں 2 بیویاں ہیں, میں کو طلاق دیتا ہوں, آپ ان سے مطلب شادی آپ کر لیں. اچھا, عبد الرحمن بن عوف نے یعنی عجیب بات کی. انہوں نے کہا کہ نہیں جو کچھ آپ نے پیشکش کی ہے بہت بہت شکریہ, آپ صرف مجھے جو ہے وہ بازار کا راستہ بتا دیں. اچھا, مزیدار بات یہ تھی کہ جب وہاں سے یہ لوگ آئے تھے تو بازار پہ یہودیوں کا قبضہ تھا, اور وہ سود پہ بھی قرضہ دیتے تھے, پھر ڈنڈی بھی مارتے تھے, اور مطلب یہ کہ خاص طور سے بھڑکا کے اسلحہ بھی بیچتے تھے. تو وہ بڑی بری صورتحال تھی. تو اب جب ہوا یہ کہ جب مدینے میں مکے کے لوگ آباد ہوئے تو انہوں نے یہودیوں کا سارا زور توڑ دیا, اور تجارت جو تھی وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں خاصی حد تک آ گئی. تو اور انہوں نے ظاہر ہے کہ سستا بھی چیز فراہم کی, اور دوسرے یہ کہ ظاہر سود کا مسئلہ نہیں تھا تو اس لیے قرض اگر دیا بھی تو قرض میں کوئی اس میں الگ سے معاوضہ نہیں لیا. تو ایک طرح سے متبادل طور پر ایک راستہ نکل آیا. تو ایک تو یہ ہوا کہ وہ اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں, اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے ساتھ اللہ کی رضوان, اللہ کی مرضی کو بھی حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں. یعنی دنیا بھی کرتے ہیں, دین بھی کرتے ہیں, اپنا وقت تجارت میں بھی صرف کرتے ہیں, پھر اللہ کے لیے نمازوں میں اچھے کاموں میں بھی صرف ہوتے ہیں. اور پھر یہی نہیں ہے بلکہ اپنی گویا تجارت خطرے میں ڈال کر اللہ کی مدد جہاد کے ذریعے سے مختلف موقعوں پر کوئی خطرہ پیش آ جائے تو اس کے جواب میں قرض دینا ہو یا خرچہ کرنا ہو تو اس کی طریقے سے اللہ کے رسول کی مدد میں لگے رہتے ہیں. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو مہاجرین کا جو یہاں پر یہ جو چند صفات بیان ہوئی ہیں, اس کو اگر آپ آج کی زندگی میں ہم اپنے اوپر نافذ کریں, اپنے اوپر دیکھیں کہ ہم کتنے اس پر پورے اترتے ہیں, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی ہماری ہجرت جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اور نیت سے آئے ہوں. مثلا فرض کیجئے کینیڈا میں کوئی خاندان اس لیے آیا ہے کہ وہاں کے حالات اچھے نہیں تھے, کسی کا یہ ہے کہ چلو بچوں کی تعلیم ہو جائے گی, کسی کا یہ تھا کہ بھئی ملک کے ہمارے حالات امن و امان خراب ہے تو یہاں پر رہیں گے. کبھی کبھی بعض لوگوں کا سیاسی طور پر خطرات ہوتے ہیں تو اس لیے بھی وہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آ گئے وہ, تو نیت اس وقت تھی دنیاوی طرف کی. لیکن اگر وہ یہاں آنے کے بعد بھی ان کے اندر ایمان کی طرف رغبت پیدا ہو جائے, دین کی طرف, اور وہ اپنی نیت بدل لیں, یعنی یہ طے کریں کہ نہیں ہم یہاں اب آ گئے ہیں, اللہ کی خاطر اب آئے ہیں, اور ہم اپنے دین کی خاطر, یعنی دوسرے الفاظ میں ہم یہاں آئے ہجرت کرنے کے لیے تاکہ یہاں پر اپنے دین کو بچائیں بھی اور اس پہ عمل بھی کریں اور بلکہ پھیلائیں بھی. یعنی یہ کام اگر ہم کر لیں تو ہماری ہجرت کی نیت صحیح ہو جائے گی. اور دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ جب ہم یہاں ہجرت کر کے آ گئے ہیں تو 10 سال تک تو ہم مشقت کرتے ہیں. یہاں پہ جو لوگ آپ کو معلوم ہے کہ پہلی جب نسل آتی ہے تو بڑی اسٹرگل کرتی ہے, لیکن عام طور سے دوسری نسل جو ہوتی ہے اس کو یہاں کی زبان بھی آ جاتی ہے, ماحول سے بھی واقف ہو جاتے ہیں, اور ایک طرح سے ان کی بچپن سے ان کی تعلیم تربیت کا انتظام ہو جاتا ہے تو ڈگری بھی مل جاتی ہے انہیں. اور جو وہاں سے آتے ہیں بیچاروں کی ڈگری جو ہے وہ پہلے تو بیکار ہو جاتی ہے, نئی نئی چیزیں کرنے کے بعد کچھ تھوڑا بہت موقع مل جاتا ہے تو ملتا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم یہاں ہجرت کر کے آتے ہیں تو ہمارے یہاں کی زندگی کے تقاضے ہم پہ حاوی ہو جاتے ہیں کہ بھائی پہلے فرض کیجئے کرائے پہ تھے, پھر شوق ہوا تو ایک گھر خرید لیا, پھر گھر چھوٹا پڑ گیا تو ذرا بڑا لے لیا, پھر اگر ذرا حالات اور اچھے ہوئے تو 2 گھر اور لے لیے, یا اور بڑا مزید کوئی فارم ہاؤس لے لیا یا اور اس طرح کر لی. پھر یہ کہ گاڑی ایک سے اچھی 2 ہو گئیں, 3 ہو گئیں مثلا, پھر اس کے بعد گھر میں فرنیچر اور باقی جو چیزیں ہیں. یعنی معلوم یہ ہوا کہ وہ ہجرت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ پھر مطلب یہ ہے کہ یہاں کی مشغولیتوں اور یہاں کی مصروفیت بلکہ یہاں کے بہلاووں میں آدمی اسی میں الجھ جائے. تو ہجرت جو ہے بنیادی طور پر اس کا بھی نام ہے کہ جب آپ ہجرت کر کے آئے ہیں تو ہجرت کے مشن کو آگے بھی تازہ رکھیں. مطلب ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ نام کے تو ہم بہت سے مہاجر ہیں ہمارے پاس, بلکہ یہاں تو ایک پورا فرقہ ہی ہے جس کا نام ہی مہاجر کے نام پہ ایک جماعت ہی بن گئی.
لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں کہ آپ نے اپنا نام مہاجر رکھ لیا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یعنی اپنی ہجرت کا حق ادا کرنا ہے، اور یہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ یعنی میں اس لحاظ سے میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ پاکستان میں جو لوگ ہندوستان سے گئے ان کے بھی یہی معاملے تھے، بہت سے لوگ صرف اس لیے چلے گئے تھے کہ بڑا اچھا موقع ہے، وہاں پر بڑے اچھے مواقع مل جائیں گے، بہت سے اسباب سے گئے تھے۔ لیکن ایسے لوگ جو اس طرح سے گئے تھے کہ وہاں رہ کر ہم اللہ کی خاطر ہجرت کر کے آئے ہیں، تو ہم یہاں پر بھی اللہ کی خاطر رہیں گے، اور اللہ کے حکم پہ ہمیں عمل کرنا زیادہ ضروری ہو گیا ہے اب۔ ایسے لوگ میری نظر میں بڑے کم ہیں۔ یعنی ایک نسل شاید ہو سکتا ہے یاد رکھتی ہو، اگلی نسل کو تو یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ کام ہمارا بھی مطلب ہمیں بھی کرنا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ مطلب یہ کہ پہلی نسل کی اگر آپ دیکھیں تو جو یہاں تک کہ پہلی پاکستان کی لیڈرشپ تھی، ان کی زندگی سادہ ملے گی آپ کو، کوئی ان کے کرپشن لوٹ مار نہیں ملے گی، مطلب یہ ملک کو بچانا ہی سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ لیکن ایک دو نسل کے بعد معلوم ہوا کہ بھائی جتنا ملک کو لوٹ سکتے ہو، جتنا ملک کو سے فائدہ اٹھا لو جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہجرت کو ضائع مت کرنا، یعنی جو ہجرت ہے اس کو مطلب یہ کہ ایک صحابی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے یہ کام کیا تم اپنی ہجرت کو ضائع کر دو گے۔ تو ایسی یعنی میرے ایک عزیز تھے، بہت ہی قریب کے عزیز تھے میرے، اور وہ پاکستان گئے تھے تو ہجرت اس معنی میں کر کے گئے تھے کہ بھئی ہندوستان میں کافروں کی حکومت ہے تو میں مسلمانوں کے ملک میں جا کے رہوں گا۔ تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ تجارت ایک کمپنی میں ملازمت کرتے تھے، اور کمپنی کے جو سپلائی ہوتی تھی وہ ہوٹلوں وغیرہ پہ ہوتی تھی، تو ہوٹل والے ان سے کہتے تھے بھائی ہمیں کمیشن آپ دیجئے تو ہم آپ کی سپلائی جو ہے منظور کر لیں گے، اور انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں رشوت ایک پیسے کی نہیں دوں گا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ ایک بہت ہی معمولی سی مطلب تنخواہ ان کو ملتی تھی، بس وہ اسی میں ان کو گزارا ہوتا تھا۔ تو لیکن انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں اپنی ہجرت اللہ کی خاطر کر کے آیا ہوں تو میں یہ نہیں کر سکتا۔ اور ایسے لوگ میں نے سعودی عرب میں دیکھے، ہمارے ہاں سعودی عرب میں کئی طرح کے لوگ پہنچے ہیں وہاں پر۔ یہ کچھ لوگ تھے جیسے بخارا کے لوگ تھے، اگر آپ نے نام سنا ہوگا، جو اس وقت ایگور ہیں، یا تبت کا علاقہ ہے، یا بعد ترکستان کا علاقہ کہلاتا ہے کاشغر کا، وہاں سے یہ لوگ انڈیا گئے، انڈیا سے سعودی عرب آ گئے۔ تو ایسے لوگ تھے جو وہاں رہنے کے بعد جن کا خیال یہ تھا کہ ہمیں یہاں پر اللہ نے امن و امان دے دیا ہے تو ہمیں اس کا حق ادا کرنا ہے، تو ان کی زندگی جو تھی بڑی متوازن تھی ان کی۔ اور ایسے بھی لوگ تھے جو سعودی عرب میں گئے تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے بعد جب وہاں پہ موقع مل گئے تو بھول ہی گئے کہ ہم کائے کے لیے آئے تھے، اور یہاں پہ ہمیں کرنا کیا تھا کہ خالی دولت جمع کرنا ہے، بلکہ اس کے ساتھ کچھ کہیے کہ اور اخلاقی طور پر خرابیاں اس میں شامل ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو 3 صفتیں ان کے بیان کی کہ ان کو گھروں سے نکالا گیا تھا، تو وہ یقیناً اللہ کے فضل کو تلاش کرنا بھی ان کے لیے مقصد تھا کہ تجارت کریں، ملازمت کریں، مال دولت حاصل کریں، لیکن اللہ کی رضامندی حاصل کرنا بھی ان کا ایک مشن تھا کہ اللہ کس بات میں خوش ہوگا، کون سی بات اللہ کو پسند ہے، کون سی ناپسند ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ دین کی مدد، یعنی اپنی زندگی بنا لی مہاجرت میں، تو یہ تو آپ کی مہاجرت ختم ہو گئی، اب آپ کا گھر بس گیا، اب آپ مہاجر نہیں رہے، لیکن آپ نے جس دین کی خاطر کیا تھا تو دین بھی تو ہجرت کر کے آیا تھا نا، یعنی وہ دین جو ہے یہاں پر آپ کے ساتھ جو ہجرت کر کے آیا، تو اب اس دین کو آپ کیسے یہاں پر مضبوط کریں، اس کو تقویت دیں، اس کو مطلب یہ کہ دوسروں تک پہنچائیں، اس کو وہ کریں۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے سابقین نے مہاجرت جو تھے پہلے آنے والے، ان کی صفت بیان کی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے اگر آپ اس لحاظ سے غور کریں گے تو یعنی صحابہ میں ایسے لوگ بھی تھے، جیسے ایک موقع پر آتا ہے کہ ایک صحابی رونے لگے کہ بھائی ہم تو اب دنیا ہمارے لیے وسعت مل گئی ہے، ہمیں بڑے آسانیاں ہو گئی ہیں، ہمارے بعد صحابہ تو وہ تھے جن کو یہ سب ملا نہیں، وہ تو بیچارے بڑی قسم پرسی اور بڑی کمزوری کی حالت میں ان کا وقت گزرا ہے۔ تو وہ کہتے تھے پتہ نہیں ہماری ایسا تو نہیں ہم نے ہجرت ضائع کر دی یا ہم نے دنیا کو زیادہ توجہ دے دی۔ تو خیر وہ دنیا کو حاصل کرنا یا دنیا کے فائدہ اٹھانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو انسان کا مشن ہے وہ اس کے نظر میں باقی رہے، تو یہ ہجرت جو ہے وہ پھر اللہ کے لیے بھی رہے گی، اور اس ہجرت کے ساتھ آگے کی زندگی بھی اسی ہجرت کے اصول پہ قائم رہے گی۔ پھر دوسرا گروہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ مال ملے گا دشمنوں سے یا مسلمانوں کو دوسرے طریقے سے،
اس میں ان لوگوں کا بھی حق ہونا چاہیے جنہوں نے اپنے گھر کھول دیے، جنہوں نے اپنی مال دولت میں شریک کر دیا، اور جنہوں نے اپنی ضرورتیں روک کر ان کی ضرورتیں پوری کی. تو ان کی اللہ تعالیٰ نے 3-4 صفتیں ان کی بھی بیان کی ہیں. پہلی صفت یہ بیان کی کہ انہوں نے اپنے گھر میں گنجائش پیدا کی. تو یہ مدینہ طیبہ کے انصار کی تعریف ہے کہ جب مکے کے مقامات دوسرے مقامات سے ہجرت کر کے لوگ ان کے شہر میں آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ لوگ جو آئے ہیں یہ ہمارے باغ اور یہ ہمارے کھجور کے درختوں کا باغ ہے، آپ ان مہاجرین میں تقسیم فرما دیں. تو حضور نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ تو باغبانی نہیں جانتے اور یہ ایسی جگہ سے آئے جہاں پر یہ کام ہوتا ہی نہیں ہے، تو تم ایسا کرو کہ کام تو تم کرو لیکن ان کو تم اس میں سے کچھ پیداوار میں حصہ دے دو. تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا. ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک مطلب ان کا طریقہ یہ تھا کہ ایک درخت آپ کے نام سے انہوں نے خاص کر دیا تھا کہ ان کے 100 درخت ہیں باغ میں، تو ایک درخت جو تھا اس کی کھجور آپ کے یہاں جائے گی. اور وہ کرتے یہ تھے. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھجور آتی تھی تو آپ کیا کرتے تھے، اس میں سے ایک خوشہ جو تھا آپ مسجد میں لٹکا دیا کرتے تھے. تو وہ جو صفہ والے صحابہ تھے وہ اس سے کھا لیا کرتے تھے. ایک آدھ خاتون تھیں، وہ ان کی بکریاں تھیں تو وہ اپنے آپ تھوڑا دودھ آپ کے یہاں بھیج دیا کرتی تھیں مثلا. تو اس طریقے سے شروع میں تو آپ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ رہا، لیکن بعد میں جب تھوڑے سے حالات اچھے ہوئے اور خاص طور سے خیبر کا کچھ علاقہ مل گیا تو اس خیبر میں سے آپ کا بھی حصہ ملا تو آپ نے پھر اس میں سے وہ حصہ آپ نے پیداوار اس کی لے لیتے تھے، سال بھر کا آپ کا ضرورت پوری ہو جاتی تھی. تو بخاری میں یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو تو ان کو حصہ دے دو. تو انہوں نے کہا جیسا آپ کا حکم ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں، ہماری طرف سے تو یہ باغ لے لیں وہ، لیکن اگر آپ کریں تو یہ بھی ہم کریں گے. تو انہوں نے بالکل خوشی سے اس کو کیا. تو مہاجرین نے کہا کہ ہم نے ایسے لوگ نہیں دیکھے جو اس درجہ کا ایثار کرنے والے ہوں کہ کام تو وہ کریں گے اور حصہ ہمیں دیں گے. تو وہ کہتے تھے کہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ ہماری جو کچھ انہوں نے خدمت کی تو سارا اجر تو ان کو مل گیا، یعنی ہمیں تو تھوڑی بہت دولت ملی ان کے ذریعے سے. تو جب یہ مہاجرین نے نبی کریم سے یہ بات کہی کہ اجر تو سارا مل گیا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور ان کے حق میں دعائے خیر کرتے رہو گے تو تمہیں بھی اجر ملتا رہے گا. یہ مسند احمد کی حدیث ہے یہ. اب آپ کبھی اس بات پہ غور کیجئے گا کہ یہ بڑا لطیف بات ہوتی ہے کہ مثلا کسی آدمی نے کسی کے ساتھ احسان کیا تو یہ توقع تو آدمی نہیں رکھتا کہ صاحب یہ مجھے پلٹ کے اتنا اچھا احسان کرے، لیکن یہ توقع ضرور رکھتا ہے کہ بھئی یہ آدمی جو ہے ناشکری نہ کرے مثلا، اور اس کی مطلب یہ ہے کہ جا کے مطلب بجائے سے کہ وہ اس کا شکریہ ادا کرے اور جا کے اس کی برائیاں شروع کر دے، یا اس کو جو کہتے ہیں جس تھالی میں کھائیں اسی میں چھید کر دیں. بھلے یہ کیفیتیں آپ کو ملیں گی تو اس سے آدمی کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ تم ان کے لیے تعریف کرو گے اور ان کی دعا کرو گے تو تمہارا اجر ان کے ساتھ برابر ہو جائے گا. تو جب بنی نذیر کا علاقہ فتح ہوا تو آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو بھائی، ایک شکل تو یہ ہے کہ تمہارے املاک جو ہیں یہودیوں کے چھوڑے ہوئے باغات اور نخلستان کو ملا کر ایک کر دیے جائیں اور پھر اس پورے مجموعے کو تمہارے مہاجرین میں تقسیم کر دیا جائے. دوسری شکل یہ ہے کہ تم اپنی جائیدادیں اپنے پاس رکھو اور متروکہ جو زمینیں ہیں وہ مہاجرین میں بانٹ دی جائیں. تو انصار نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی، آپ ان میں بانٹ دیں، بلکہ آپ ہماری جائیدادوں میں سے بھی کچھ لینا چاہتے ہیں لے لیں، یعنی آپ ان کو اس پر وہ نہ کریں. تو حضرت ابوبکر پکار اٹھے کہ انصار کے گروہ، اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین اجر دے. اس طرح سے انصار کی رضامندی سے یہودیوں کے چھوڑے ہوئے اموال مہاجرین میں تقسیم کر دیے گئے، اور انصار میں سے صرف حضرت ابو دجانہ، حضرت سال ابن حنیف اور حارث ابن سما کو حصہ دیا گیا، کیونکہ یہ لوگ بہت غریب تھے، یعنی ان کے پاس کوئی باغ نہیں ہوگا، یعنی ان کے پاس کوئی صورتحال نہیں ہوگی، تو ان کے لیے تو کہا کہ ان کو تو ضرور دینا ہے. اب ایثار کا ثبوت انصار نے اس وقت بھی دیا جب بحرین کا علاقہ اسلامی حکومت میں شامل ہوا تو آپ چاہتے تھے کہ اس علاقے کو مفتوحہ اراضی انصار کو دی جائے، مگر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ہم اس وقت تک نہیں لیں گے جب تک اتنا ہی حصہ آپ مہاجر بھائیوں کو نہ دے دیں، یعنی آپ اس کو بھی دے دیں. یہ وہ انصار ہے جس پر اللہ نے ان کی تعریف کی ہے. دوسری صفت جو اللہ نے بڑی دلچسپ بیان کی ہے وہ یہ بیان کی ہے کہ وہ انہوں نے نہ صرف پناہ نہیں دی بلکہ وہ محبت کرتے ہیں ہجرت کرنے والوں سے.
آپ سوچئے کبھی کبھی آدمی ہوتا ہے کہ بھئی مطلب جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بھئی والدین بوڑھے ہیں، کھلانا پڑ رہا ہے، لیکن بڑی دل میں تنگی ہو رہی ہے، مطلب یہ کہ موقع ملے تو چھوڑ کے نکل ہی جائیں، ہٹا ہی دیں۔ کوئی اور عزیز رشتہ دار ہے، اس کی کوئی مدد ہے، لیکن بہت ہی دل دکھتا ہے دیتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو بات کی وہ یہ کہ ان کے دلوں میں ان کے لیے محبت تھی کہ وہ تڑپ کے دیتے تھے کہ جیسے اپنے اوپر خرچ کر کے خوش ہوتے تھے ویسے ان پر خرچ کر کے خوش ہوتے تھے۔ اب اس میں یعنی کبھی کبھی اس پہ آپ غور کیجئے گا کہ یہ جو مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث بھی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی نے آ کے شکایت کی کہ میرا بھائی جو ہے وہ مطلب یہ کہ بہت زیادہ کماتا نہیں ہے تو میں خرچ اس پہ بھی کرتا ہوں، اپنے لیے بھی کماتا ہوں۔ تو اس میں آپ نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی کہ بھائی تمہارے جو غریب رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے بھی تمہیں رزق ملتا ہے، کہ تم یہ جو سمجھتے ہو کہ تم کو $100 ملے تو یہ $100 تمہارے نہیں ہیں، اس میں 10 20 30 جو بھی ہیں کسی نہ کسی کے اور کے حصے دار بھی ہیں۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں جب سعودی عرب میں تھا، اور جو لوگ سعودی عرب میں ہوں گے جنہوں نے اچھے حالات دیکھے ہوں گے ان کو معلوم ہے کہ ایک زمانے میں دولت ابلتی تھی وہاں پر، اور حکومت کا معاملہ یہ تھا کہ بے پناہ فیاضی تھی، یعنی اگر کسی کو 10 دینا ہے تو 20 دے دیے، مثلا اوور ٹائم ہے نہیں کیا تب بھی پیسے دے دیے، یہ صورتحال تھی۔ پھر ہم نے وہ دور دیکھا کہ جس میں وہاں پر ایک رابطہ عالم اسلامی کے نام سے ادارہ تھا مکے میں، تو اس کے ایک صاحب ذمہ دار بنایا گیا، تو ان کے ذمہ یہ لگایا گیا کہ جو باہر سے دنیا بھر کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے ممبر آتے ہیں، آپ ان کو صرف ہوٹل میں نہیں ٹھہرائیں گے بلکہ ایک عمارت ہے مینا میں، اس میں رکھیں گے، وہ بسوں کے ذریعے سے وہ حرم میں جایا کریں گے نماز پڑھنے۔ ورنہ پہلے یہ تھا کہ ہوٹل میں رہتے تھے وہ لوگ، اور باقاعدہ ایک ایک آدمی کے لیے ایک ایک کار دے دی جاتی تھی ڈرائیور سمیت۔ تو انہوں نے یہ کام کر دیا۔ تو ہم نے پھر یہ بھی دیکھا کہ جتنا وہ پیسہ انہوں نے ان سے بچایا اس سے 10 گنا دوسرے لوگ لوٹ کے لے گئے، چلے گئے۔ مطلب جو ان کے پاس 10 ملین آئے، 10 ملین میں 5 ملین انہوں نے خرچ کیے تھے تو اللہ تعالیٰ نے 50 ملین دے دیے ان کو۔ لیکن جب وہ 50 ملین میں 1 ملین انہوں نے بچا لیا تو وہ 1 ملین کے نتیجے میں 50 بھی چلے گئے ان کے۔ آج آپ دیکھ لیں کیا صورتحال ہے، قرضے پہ گزارا ہو رہا ہے، اور دوسرے لوگ لوٹ مار جیسے کر رہے ہیں، وہ جو کچھ بھی سرمایہ ان کا بینکوں میں جمع ہے کچھ نہیں مل سکتا۔ تو خیر یہ تو بات کی بات ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے جو خوبی بیان کی ہے، اور یہ بڑی مشکل بات ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا بڑی اچھی بات ہوتی ہے، لیکن دوسرے بھائی سے محبت کرنا خاص طور سے جب ضرورت مند ہو تو یہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے۔ لیکن اللہ نے کی تعریف کی ہے کہ جو ہجرت کر کے آئیں ان کو وہ پسند کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ کہا کہ ان کو اپنی ضرورتوں کی تنگی پیش آتی ہے کہ اپنی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، لیکن اس کے باوجود بھی جو دینا طے کر لیا اس کو روکتے نہیں ہیں وہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک دن پیداوار اچھی نہیں ہوئی، مثلا ایک چیز کچھ تھی وہ مطلب بازار میں اس کی قیمت کم ہو گئی، فرض کیجیے، اور کوئی چیز ہو گئی۔ چوتھی نمبر کے اللہ نے صفت بیان کی کہ وہ اپنے اوپر ان کو ترجیح دے دیتے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ وہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس $10 ہیں، آپ کے $5 خرچ ہوئے، 5 رکھے ہوئے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے دے دو دوسرے کو۔ اور ایک یہ کہ بھائی مطلب 10 پورے آپ پہ خرچ کرنا تھا، لیکن آپ نے کہا نہیں بھائی اسی میں سے $2 دینا ہے مجھے۔ تو یعنی وہ اپنی ضرورت کو آگے پیچھے کر کے ان کے اوپر ان کو ایثار سے کام لیتے ہیں۔ یہ انصار کی تعریف اللہ نے کی۔ اور جس کو بھی نفس کی کنجوسی سے اور نفس کے جو تنگی ہے اس سے بچا لیا گیا تو سمجھیے کہ وہ تو آدمی کامیاب ہو گیا۔ اب اس میں یعنی بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ وہ جو کنجوسی سے بچ گئے، بلکہ یہاں کہا گیا جن کو بچا لیا گیا، یعنی گویا دوسرے الفاظ میں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی کنجوسی اس کو بچا رہی ہو۔ قرآن میں ہے نا کہ شیطان تم کو محتاجی سے ڈراتا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، تو بچا لیا گیا، تو اس کا مطلب یہ بھی اللہ کی توفیق سے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ شح کا لفظ جو ہے عربی زبان میں کنجوسی اور بخل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور شح نفس کے اندر اگر مطلب نکالا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ آدمی میں تنگ نظری ہو، تنگ دلی ہو، اور اس کے اندر چھوٹے پن اس کے اندر پیدا ہو جائے کہ ذرا سی چیز دینے میں اس کو تکلیف ہو۔ تو اس لیے صفت کے لحاظ سے انسان کا حق مانت دور کا درکنار ہے، اس کی خوبی کا اعتراف کرنے سے بھی اس کا دل جی چراتا ہے، یعنی کسی کی تعریف ہی کرتے یہ بھی بڑے برا لگتا ہے اسے، اور سوچتا ہے کہ جو کچھ مل جائے اسے ملے، کسی اور کو نہ ملے، اور دوسرے کو مطلب دینا تو در کو جا اس کو دینا ہوتا ہے، تو اس کو مطلب یہ کہ 10 بہانے کر کے اس کو مطلب وہ کر دیتا ہے۔ کسی بنا پر اس برائی سے بچنے کی ضمانت اللہ نے فلاح کی ضمانت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔
تو آپ نے ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو کنجوسی سے بچو، تمہارے پہلی قومیں جو ہلاک ہوئی ہیں وہ صرف کنجوسی کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں، کہ انہوں نے ایک دوسرے کو مارنا آسان سمجھا، انہوں نے کہ خون بہا دیں بجائے سے کہ پیسہ. اب دیکھیں نا وراثت میں کیا ہوتا ہے کہ بنا کو مل جائے گا تو وارث کو مطلب جس کو مل رہا ہے اس کو مار دو، تو معلوم ہوا کہ صاحب وہ وراثت میں ان کو ہٹا دیا جائے، اور اس کے نتیجے میں حرام حلال چیزوں کا کوئی خیال ہی نہ کیا جائے بلکہ حرام کو حلال کر دیا جائے. اور ایک اور حدیث میں جو آپ نے فرمایا کہ رشتہ داری کو توڑنے سے بچو، کیونکہ یہ اگر تم نے توڑ دیا تو اللہ تعالیٰ سے تم رشتہ توڑ لو گے. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ایمان اور کنجوسی کبھی ایک مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی. دو صفتوں کے بارے میں آپ نے خاص طور سے کہا کہ مسلمان کے اندر نہیں جمع ہونی چاہیے، گویا دوسرے الفاظ میں، ایک کنجوسی اور ایک بد مزاجی. یہ بخاری کی کتاب ہے، کتاب الادب، ترمذی اور داؤد میں یہ حدیث ہے. اب اس کے بعد اس میں یعنی یہاں پر جو بڑی دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ دو کامیاب گروہ ہیں. تو اگر آپ سورہ توبہ پڑھیں گے تو سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ جو 11واں سپارہ ہے اس میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ اس بات کا ذکر کیا ہے وہاں پر. ایک جگہ کیا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ وہ لوگ جو اسلام میں سب سے پہلے ہجرت لے کے آئے اور پھر اس پر جنہوں نے انصار بن کے ان کی مدد کی اور جنہوں نے ان کی پیروی کی، یعنی جو ان کے پیچھے چلنے والے تھے. تو اسی سے حضرت ابو بکر نے اس بات کو یعنی وہ کیا تھا کہ جب انصار میں سے بعض کا خیال یہ ہوا کہ خلافت ہمیں ملنا چاہیے کیونکہ ہم نے مدینے میں مسلمانوں کو پناہ دی، اسلام کی تقویت کا ذریعہ بنے، اسلام کی خاطر ہم نے جنگیں برداشت کی. تو حضرت ابوبکر نے اسی وقت کہا تھا کہ دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس ترتیب سے بیان کیا ہے وہ ہے مہاجروں کا پہلے تذکرہ ہے، پھر انصار کا تذکرہ ہے. تو اسلام پہ سب سے پہلے اسلام لانے والے مہاجر ہوں گے، پھر اس کے بعد جو ان کی مدد کریں گے اور ان کی مدد کو اٹھیں گے. تو یہ ترتیب اس طرح سے رہے گی. تو اس میں یعنی یہ چیز جو ہے اس کے اور اسی بنیاد پر پھر ابوبکر کے لیے وہ لوگ تیار ہوئے. اچھا پھر اس میں یہ ہوا کہ سوال یہ ہے کہ پھر مہاجروں میں سب سے اول کون ہوگا؟ تو ظاہر ہے کہ جب بعض لوگوں نے کہا کہ اب ہاں تو عمر کو بنا لیتے ہیں، بلکہ ابوبکر نے یہ کہا کہ عمر کو بنا لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں حکمرانی اختیار کروں ناممکن، سوچ ہی نہیں سکتا میں. دوسرے الفاظ میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابوبکر، تو مہاجروں میں بھی اول درجے کے، مطلب اول میں اول. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے دو. اچھا پھر اس بعد انصار میں ظاہر ہے کہ انصار کے اندر بھی لوگ تھے جو بہت پہلے ایمان لائے تھے. آپ کو معلوم ہے جو لوگ پہلے ملاقات ہوئی مدینے سے آنے والوں سے آپ کی، تو 2 ملاقاتیں تو ویسے ہوئی لیکن اس میں مسلمان ہوئے، پھر 12 تعداد بڑھی، پھر آپ نے باقاعدہ ان میں 12 آدمی ان کے مقرر کیے، پھر ایک صحابی کو وہاں پڑھانے کے لیے بھیجا، لیکن پھر بعد میں باقاعدہ جو لوگ مسلمان ہوتے گئے. تو یہ انصار کے اندر بھی وہ ہے جو ایسا یہ ہجرت اور نصرت جو ہے صرف اسی زمانے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ہمیشہ ہوتی رہے گی. کیونکہ مسلمان جو ہیں جس علاقے میں ہیں، آج کل آپ دیکھ لیں کتنے ملکوں سے مسلمانوں کو نکال دیا جاتا ہے اور وہ مجبور ہو کے نکال دیے جاتے ہیں، جیسا ابھی برما میں ہو رہا ہے، چائنا سے ہو رہا ہے، فلسطین میں کس طریقے سے نکالا گیا ہے. اور اس کے بعد مطلب یہ اور ملکوں کو آپ دیکھ لیجئے، ابھی خود افغانستان کے لوگوں کو دیکھیے، 30-40 لاکھ تو پاکستان میں خالی ہیں، اس کے علاوہ کہاں کہاں نہیں ہیں. تو یہ ہجرت اور نصرت جو ہے گویا دین کا باقاعدہ ایک حصہ ہے اور یہ چیز جو ہے ہمیشہ باقی رہے گی. اور اس میں ہجرت والوں کی آزمائش بطور ہجرت کے رہے گی، نصرت والوں کی ہجرت کے ساتھ مدد کرنا اور ان کے شامل ہونا یہ ان کی آزمائش رہے گی. تیسرا گروہ اس کے بعد ہے جس کو سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے وہاں میں نے جو یہ آیت بیان کی، یہاں پر اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسرا تذکرہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو ان کے بعد آئے. اب ان کے بعد آنے والے جو ہیں تابعین سے لے کے آج تک بلکہ قیامت تک جتنے بھی سب اس میں آ جائیں گے، جو بھی مسلمان ہونے والے ہیں ان کا رویہ ان کے ساتھ کیا ہے. تو اس کا یہ ہے کہ ان کا حصہ بھی کچھ نہ کچھ رکھا جائے گا. اب اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی کہ حضرت عمر کے زمانے میں فتوحات بہت ہوئیں، بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے. اچھا اس سے پہلے ہوتا کیا تھا؟ تو بکر کے زمانے میں
آپ کو معلوم ہے کہ جو اسٹینڈنگ آرمی تو تھی نہیں، لوگ اپنے جو جہاد کرتے تھے تو جو مال غنیمت ملتا تھا ان کو وہیں پہ تقسیم کر دیتے. اچھا اس وقت میں مال غنیمت ہوتا کیا تھا؟ بھائی گھوڑا مل گیا، کسی کو ہتھیار مل گئے، کسی کو کچھ کپڑے وغیرہ مل گئے. اب سر اگر آج کے زمانے میں آپ مال غنیمت لے گئے تو ٹینک مل گیا آپ کو، بھائی ٹینک اس کو دے دیا جائے، ٹینک کیا کرے گا وہ آدمی؟ مطلب کسی کو آپ ایک آدمی کو جہاز دیں تو کیا کرے گا؟ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کابل میں مطلب یہ جہاز وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے خلاف، یہ فوٹو کھنچوا رہے ہیں اس کے ساتھ، مطلب یہ ہیلی کاپٹر کے ساتھ، لیکن کریں کیا اس کا؟ مطلب گھر میں لے کے اس کا کچھ سجائیں، کیا کریں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ تقسیم آج کے دور میں اس طرح سے نہیں ہو سکتی. دوسری چیز یہ ہوئی کہ حضرت عمر نے اس بات پہ سوچنا شروع کیا کہ جتنا بھی مال فے و مال غنیمت ہے وہ تو جو اس وقت موجود ہیں سارے ان میں تقسیم ہو گئے. تو اگر فتوحات رک گئیں مثلا، اور آئندہ کے لیے جو نئی نسلیں آئیں گی ان کا کہاں سے پھر مطلب یہ کوئی ان کا حصہ کیسے بنے گا؟ تو ہوا یہ کہ جب یہ عراق کے بہت بڑی بڑی زمینیں تھیں، وہاں پر کسانی کرتے تھے لوگ، اور کسانوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ ہمیں یہاں پر کسانی کے لیے دے دی، ہم آپ کو اس میں سے جتنا وہ ہوگا آمدنی اس کا اتنا حصہ آپ کو دے دیں گے، غلہ دے دیں گے یا پیسے دے دیں گے. تو آپ نے ان کو دے دیا. لیکن اب سوال یہ تھا کہ وہ زمینوں کا کیا کیا جائے. تو صحابہ میں زیادہ تر لوگوں کی رائے تھی کہ صاحب یہ تو قرآن میں ہے، اس کو تقسیم کریے آپ. حضرت عمر جو تھے وہ اس بات پر مصر تھے کہ اس میں آنے والی امت کا حصہ ہونا چاہیے. اچھا دلیل ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھی، دلیل جو تھی قرآن سے اور حدیث سے کہیں نہیں تھی. تو اب اس میں مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ ساری باتیں کر دی. تو کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر کے زمانے میں یہ مسئلہ پیش آیا کہ ان املاک کا کیا کیا جائے، تو جو ممتاز صحابہ تھے جن میں حضرت زبیر، حضرت بلال، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سلمان فارسی جیسے لوگ شامل تھے، وہ ان کا اصرار یہ تھا کہ اس کو فوج میں تقسیم کر دیا جائے جنہوں نے لڑ کر فتح کیا ہے، لڑ کر انہیں فتح کیا ہے. اور ان کا خیال یہ تھا کہ گھوڑے دوڑا کر جنہوں نے اپنی خدمت سے کام کیا ان کو ملنا چاہیے. ہاں بجز ان شہروں اور علاقوں کو جنہوں نے جنگ کیے بغیر اطاعت کر کے مطلب صلح کر کے قبول کر لیا ہے، ان کا شرعی حکم یہ ہے کہ ان کی اراضی کا 5واں حصہ بیت المال کو دے دیا جائے اور باقی 4 حصے فوج میں تقسیم کر دی جائیں. تو حضرت مطلب یہ کہ حضرت عمر جو تھے وہ اس معاملے میں بہت ان کی طبیعت میں ایک خاص قسم کا اضطراب تھا کہ بھائی یہ اس میں کچھ مسئلہ گڑبڑ ہو رہا ہے. تو وہ اس میں یہ ہوا تو ان جوابات سے وہ مطمئن نہیں ہوئے اور انہوں نے بہت سی باتیں کی. تو انہوں نے ایک دفعہ ایک تقریر کی ایک موقع پر، شورا ان کی جو تھی اس میں انہوں نے کہا دیکھیے میں نے آپ کو تکلیف دی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جو امانت اللہ نے مجھے دی اس میں آپ میرے ساتھ شریک ہوں اور مجھے صحیح مشورہ دیں. آپ میری رائے سے اتفاق کریں چاہے اختلاف کریں، میں نہیں چاہتا، لیکن میری خواہش کی پیروی کریں، لیکن آپ کے پاس کتاب اللہ ہے. خدا کی قسم میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا جس کا مقصد حق کے سوا کچھ اور ہو. تو میں آپ ان کی لوگوں کی باتیں سن کے جن کا خیال یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں، فروغ تلفی کر رہا ہوں، اور میں اللہ سے اس کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسا کروں. مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب کسرا کی سرزمین کے بعد اب کوئی اور علاقہ فتح ہونے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایرانیوں کے مال اور زمینیں ہم کو دے دی. ہماری فوجوں نے جو مال غنیمت حاصل کیے تھے وہ خمس نکال کر میں بانٹ چکا ہوں اور ابھی بھی بانٹنے کی فکر میں لگا ہوں. البتہ زمینوں کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ انہیں میں ان کسانوں میں تقسیم نہ کروں، بلکہ کسانوں پر جزیہ لگا دوں اور ان سے وہ پیسے ادا کرتے رہیں گے اور اس پیسے سے آئندہ آنے والے مسلمانوں کو اس سے مدد ملتی رہے گی. تو یہ بحث 2-3 دن تک چلتی رہی. حضرت عثمان اور حضرت علی، حضرت اللہ، عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر سے اتفاق کی رائے سے اتفاق کیا، لیکن فیصلہ پھر بھی نہیں ہو سکا. پھر حضرت عمر نے ایک دن کہا کہ مجھے دلیل مل گئی ہے قرآن سے. تو انہوں نے کہا کیسے؟ تو انہوں نے کہا دیکھیے قرآن میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں صلح کے نظریے سے مال ملے وہ اس کو تم وہ کرو، اور یہ مال جو ہے صرف مالداروں کے بیچ میں تقسیم نہ ہو، صرف ان لوگوں میں تقسیم نہ ہو. تو انہوں نے کہا اگر میں تمام لوگوں کو تمام مال آپ کے درمیان تقسیم کر دوں گا تو باقی آنے والے جو ہیں وہ تو محروم رہیں گے. تو اس لیے تو انہوں نے کہا کہ میں اب اس بات پر مجھے اطمینان ہو گیا ہے کہ میں یہ کام اپنی رائے جو ہے میری رائے صحیح ہے، آپ نے جو رائے اختلاف کی اپنی کا، لیکن اب میں فیصلہ اس پہ کر رہا ہوں. تو اس کو امام ابو یوسف ہیں، ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں، تو ہارون رشید کے زمانے میں چیف جسٹس تھے، تو انہوں نے کتاب الخراج لکھی ہے، یعنی یہ سمجھیے کہ ٹیکسیشن کیسے کرے گی گورنمنٹ، اس پر کتاب ہے وہ. تو انہوں نے اس پر
اس کو وہ کیا ہے۔ اس فیصلے کے مطابق مفتوحہ زمین جو ہے وہ اس کی حیثیت یہ رہی کہ وہ مسلمانوں کی ملکیت رہے گی، مسلم ملت اور امت کی کہہ لیجیے، اور جو لوگ اس کی جگہ کام کر رہے ہیں بطور کاشتکار کے رہیں گے اور وہ لگان دیتے رہیں گے، اور نسلاً بعد نسلاً یہ کاشتکارانہ حقوق جو ہیں ان کے میراث ملتے رہیں گے، لیکن زمین وہ فروخت نہیں کریں گے کیونکہ اصل ملکیت مسلمانوں کی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں امام شعبی سے یہ پوچھا گیا کہ جو علاقہ تھا اس کے بارے میں کوئی معاہدہ ہے؟ تو ان کا جواب تو اس کا معاہدہ تو نہیں ہے، مگر جب ان سے خراج لینا قبول کر لیا گیا تو یہ معاہدہ مان لیا جائے گا۔ حضرت عمر کے زمانے میں عتبہ ابن فرقد نے فرات کے کنارے ایک زمین خریدی۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا تم نے یہ زمین کس سے خریدی؟ ان کا اس کے مالکوں سے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے مالک تو مہاجر اور انصار ہے، تم نے کیسے خرید لی؟ میں نے بولا جیسے کرایہ دار ہوتا، آپ نے کسی کو کرایہ پہ زمین دی، زمین کسانی کرنے کے لیے زمین کی، اور آپ اس نے بھیج دی کسی اور کو، تو وہ تو آپ سے صرف اس لیے رکھا ہے نا اس نے کہ وہ ایک کسان زراعت پیدا کرے گا اور اس میں سے آپ کو ایک حصہ دے دے گا۔ تو حضرت عمر کی رائے یہی تھی کہ اسی لیے مطلب یہ کہ تو اس فیصلے کی روح سے یہ بات طے ہوئی کہ وہ زمینیں جو صلح کے نتیجے میں اسلامی حکومت کے قبضے میں آئیں، وہ خراج اور جزیہ جو جنگ کے بغیر مسلمانوں کو ملنے لگے، عارضی زمینیں اور جائیدادیں جن کے مالک اسے چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں، اور وہ جائیدادیں جن کے مالک مر گئے ہوں یا جن کا کوئی مالک دستیاب نہ ہو، اور وہ اراضی جو کہیں کسی کے قبضے میں نہیں تھی، جیسے آج کل اس کو وہ کہتے ہیں نا یہ کیا کہتے ہیں اسے اس زمین کو کراؤن لینڈ، ایسی زمین کو کراؤن لینڈ کہا جاتا ہے جس کی کسی کی ملکیت نہیں ہے تو حکومت جس کو چاہے دے دے۔ اس طریقے سے وہ زمینیں جو پہلے لوگوں کے قبضے میں تھیں مگر اس کے سابقہ ملکوں کو ان کی ملکیت ہٹا کر ان کو خراج کے ذریعے سے ان سے کرایہ لے لیا گیا بس۔ اچھا، پھر سابق حکمراں خاندانوں کی جاگیریں اور سابق حکومتوں کی ملکیتیں، تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو باقاعدہ اچھا یہ چیز ہماری فقہ کتابوں میں باقاعدہ ہے، یعنی اس کو باقاعدہ ذکر کیا گیا ہے، اور اسی لیے فقہاء اسلام نے اس پر باقاعدہ ان چیزوں کو آگے چل کر بہت ہی متعین طور پر متعین کر دیا۔ اور اس میں تھوڑے سے فقہی اختلاف ہے، خاص طور سے اس صورت میں ہے کہ اگر کوئی زبردستی کوئی چیز فتح کی جائے اور صلح سے ہو تو تھوڑے سے اس میں بعد میں اختلاف ہے، لیکن اس پر تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ اس کو وہ کیا جائے گا۔ اب اس کو آپ ایسے سمجھیے کہ جیسے مثلا سعودی عرب نے یہ کیا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کویت میں جہاں پہ پیٹرول نکلتا ہے، انہوں نے ایک فیوچر فنڈ رکھا ہوا ہے۔ فیوچر فنڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے پاس آمدنی ہوتی ہے 2% 3% وہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہارورڈ یونیورسٹی ہے، مثلا ایک یونیورسٹی نہیں، ہزاروں یونیورسٹیاں یہاں پر، ان کا ایک فنڈ ہوتا ہے کہ جو آمدنی آتی ہے اس میں ایک حصے کو وہ انڈاؤمنٹ میں ڈال دیتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بھئی یہ آئندہ نسلوں کے لیے اگر کوئی بالکل ہی آمدنی کم ہو جائے تو کم سے کم سلسلہ چلتا رہے۔ تو یہ چیز جو ہے اگر دیکھا جائے تو اسلام کا یعنی اس سے مزاج آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے صرف یہ تو سکھاتا ہے کہ بھئی تم کسی سے مانگو نہیں اور اپنے ہاتھ سے محنت سے کمائی سے کھاؤ، لیکن مسلمان حکومت سے اسلام یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ضرورت کا انتظام کرو، یعنی ان کو محتاج مت چھوڑو۔ اسی لیے حضرت سعد بن وقاص کا خطرہ ہوا ان کو کہ میری شاید انتقال ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا میں ساری جائیداد جو ہے وقف کر اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہاں تک کہ صرف جب تہائی پہ آئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تہائی تم وقت دے سکتے ہو، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ تم اپنے وارثوں کو اچھا حال میں چھوڑ کے جاؤ، اس کے مقابلے میں کہ وہ بھیک مانگنے لگے۔ تو گویا آپ نے اس بات کو ناپسند کیا کہ اس طریقے سے کیا جائے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے، اچھا اس میں جو ایک آخری بات جو اس میں آج کے لحاظ سے ہے، میں جس کو اس پہ یہاں پہ ختم کروں گا کہ وہ جو بعد میں آنے والے ہیں ان کا رویہ ہمارے سابقہ لوگوں سے کیا تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے بھائیوں بہنوں کو جو ہم سے پہلے تھے جنہوں نے اسلام کی بنیادیں ڈالی ہیں، اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، اسلام کے لیے کیا کیا نہیں کیا ہے، آپ ان کو معاف کر دیجیے گا، اور ہمارے دل میں ان سے کوئی کینہ، کسی قسم کی کوئی حسد، کوئی ان کے ساتھ وہ نہ ہو۔ تو وہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے تھے اور ہمارے پاس جو ایمان آیا انہی کے ذریعے سے آیا ہے۔ اب یہ بات اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو سب سے بڑا استعمال ہے وہ ہے کہ میں فرض کیجیے حضرت معاویہ کی حمایت کروں یا حضرت علی کی حمایت کروں، مثلا لڑائیوں میں فلاں کی حمایت کروں یا فلاں کروں، لیکن اگر میں دوسرے صحابی کے بارے میں بغض رکھوں
اور ان کی ذات سے ان مجھے مطلب یہ کہ وہ ہو، اور میں کہوں صاحب یہ تو معاویہ مرتد تھے مثلا فرض کیجئے، یا بعد میں اسلام لائے تھے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے فرض کیجئے، تو یہ چیز اسلام کے لیے بھی صحیح نہیں ہے. اور میں جس نسل کا تسلسل ہوں، اگر میں اپنی پہلی نسل کو لعنت بھیج رہا ہوں تو میں اس نسل کا حصہ نہیں ہوں. اور یہ بہت اہم بات ہے. اس سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو صحابہ کے زمانے کے سیاسی اختلافات ہیں، ان سے ہمیں فرض کیجیے کسی زیادہ دلچسپی ہے، زیادہ محبت ہے، اہل بیت سے بہت محبت ہے مثلا، وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے نتیجے میں سارے صحابہ میرے لیے بالکل بیکار ہو جائیں. حضرت عائشہ سے مجھے تکلیف ہو جائے اور ان کو میں تبرہ کرنے لگوں، حضرت ابوبکر سے مجھے تکلیف ہو جائے ان کے لیے تبرہ کروں، تو یہ گویا اس قرآن مجید کی روح سے یہ وہ جنریشن جو تھرڈ جنریشن ہے، کمنگ جنریشن، یہ اس کا رویہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب آئے، ایک بہت بڑے تابعی تھے ان کے پاس، اور انہوں نے ان کی کسی نے برائی شروع کی کسی قوم کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں. تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو قرآن میں 2 قومیں آئی ہیں جو تم یہ طے کر لو کہ تم ان میں سے کس میں ہو. ایک تو یہ آیت ہے کہ وہ اپنے پہلے والوں پہ رحمت بھیجتے ہیں اور ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اللہ میاں ہمارے دل میں ان سے کوئی میل نہیں آئے. اور ایک قوم ہے جب جہنم میں ان کو داخل کیا جائے گا تو اپنے پہلے والوں پہ لعنت بھیجیں گے وہ، اور وہ کہیں گے تمہاری وجہ سے ہماری حالت خراب ہوئی ہے، تم نہیں بگڑتے تو ہم بھی نہیں بگڑتے. تو انہوں نے کہا یہ طے کر لو تم کس میں سے بننا پسند کرتے ہو. تو یہ آیت کو پڑھنے کے بعد یعنی صحابہ کے اختلافات، کسی کے اوپر آپ کہیں کہ بھئی ان کی رائے سے مجھے اختلاف ہے، ہمارے یہاں ہے یہ مسئلہ اجتہاد پہ اختلاف رائے، لیکن اس اختلاف کا یہ مطلب ہو کہ ہم ان کی حیثیت کو گرائیں، ان کی ذات کو گرائیں یا ان کو وہ کریں. تو اگر ہم نے ان کو بھی ایک دفعہ کمزور کر دیا تو ہمارا ایمان کیسے مضبوط بنے گا؟ یعنی بنیاد ہے وہ ہماری. تو یہ آیت جو ہے اس لحاظ سے بھی بڑی اہم ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس چیزوں میں، اسی لیے جو بات آتی ہے ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں باتیں کریں گے، لیکن ان کے رائے کے بات کریں گے، ان کی ذات پہ بات نہیں کریں گے، ان کی شخصیت پہ بات نہیں کریں گے، بلکہ ان کا احترام ہمیشہ دل میں رہے گا ہمارے. تو یہ چیز بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے. اسی بات کو میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے 2 تسلسل ہیں ہمارے بطور مسلمان کے. ایک تسلسل ہے قرآن کے ذریعے سے کہ جس دن سے قرآن اترا ہے آج تک وہ قرآن موجود ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن دوسرا تسلسل ہمارا امت کا ہے. آج کل آپ کو بہت ملے گا کہ صاحب خلافت تو 30 سال رہی مثلا، اور ہمارے مطلب یہ خلافہ کیا کرتے تھے، وہ تو مطلب ابھی میں ایک صاحب کا سن رہا تھا، مطلب ایک جاہل ترین آدمی ہے جو سب سے زیادہ عالم ترین بن گیا ہے، وہ اس کی نظر میں اس نے کہا کہ صاحب یہ جو سیاسی نظام تھا ہمارے خلفاء نے کچھ کام ہی نہیں کیا اس کے لیے. یہ تو جمہوریت جب آئی ہے جب سے ہمیں پتہ چلا کہ مطلب یہ کہ صحیح طریقے سے انتخابات کیسے ہوتے ہیں اور صحیح طریقے سے انتقال اقتدار کیسے ہوتا ہے. تو نہ تو قرآن نے اس کو بتایا اس شخص کو، نہ صحابہ نے بتایا. تو یہ اگر آپ تبرہ بازی کے وہی شکل نہیں جو شیعہ کرتے ہیں، تبرہ کی ہزاروں شکلیں جی نا. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر میں مطلب یہ کہ صحابہ سے ہی مشکوک ہوں. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ صاحب نے خطبہ دیا جمعے کے دن، تو انہوں نے کہا کہ بھئی حدیث جو ہے، وہ جو حدیث آئی ہے وہ تو اصل میں آپ کو اس کو سمجھنا آج کے دور میں بڑا مشکل ہوگا، میں آپ کو ایک انگریز کی بات سے سمجھاتا ہوں. تو گیا انگریز کی بات تو زیادہ سمجھداری کی بات ہو گئی، اور جو حدیث جو 14 سال سے ہمارے لیے سمجھنے کی چیزیں وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ گویا وہ سمجھنے کی بات نہیں رہی. تو یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہم اگر کنٹینیوٹی اگر ہم بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن سے کنٹینیوٹی اور صحابہ سے کنٹینیوٹی، یہ 2 چیزیں ہمارے جوڑنے والی بنیں گی، تب ہم امت مسلمہ کہلائیں گے. آج ہم کوئی نئی امت مسلمہ بنا لیں وہ نئی ہوگی لیکن وہ تسلسل کبھی نہیں ہوگا. تو یہ بہت اہم آیت ہے جس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اور کسی قسم کا بھی اگر دل میں ہمارے کوئی کسی سے ذرا سا بھی کوئی جیسے کہتے ہیں شائبہ بھی پیدا ہوتا ہے، وہ گویا ایمان پہ اس سے مطلب اس سے اثر پڑے گا. اس کی اور باتیں ہوں گی لیکن چلیے پھر آگے انشاءاللہ کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.